اور تب اس نے اپنے چہرے کو رگڑتے ہوئے اپنے شریر پر دم کیا. یہ ٹھیک ہونے کی ایک کوشش ہے. عائشہ نے بھی پیغمبر کے شریر پر انہی آیتوں کی تلاوت کی اور اس کو اس کے ہاتھ سے اس امید سے سہلایا کہ یہ زیادہ برکت والا تھا. کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ ظاہر طور پر نہیں. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے لیے جبرائیل بھی دعاؤں میں شامل ہوا. جب اللہ کے رسول بیمار پڑے تو جبرائیل نے یہ کہتے ہوئے ان کے لیے دعا کی: اللہ کے نام پر آپ کو جو چوٹ پہنچی ہے اس کو صحیح ہونے کے لیے اور آپ کو سبھی نفرت بھری بری نظروں سے بچانے کے لیے میں عبادت کرتا ہوں اور آپ کو اللہ صحیح کر دے گا. کیا جبرائیل کی دعا سے کوئی فائدہ ہوا؟ ظاہر طور پر نہیں. ابن ہشام کی سیرہ نوابیہ پیج 679. تب محمد کی بیماری بگڑنے لگی اور اس کو بھینکر درد ہوا. اس نے فرمایا: میرے اوپر الگ الگ کنووں سے 7 مشک پانی ڈالو تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو ہدایت دے سکوں. ہم نے اسے حفصہ بنت عمر کے ایک ٹب میں بٹھایا اور ہم اس پر تب تک پانی اڑیلتے رہے جب تک کہ وہ چلانے نہ لگا. بس کرو بس کرو بس کرو، بول رہا ہوں نا کہ بس کرو. تب اس کی کچھ بیویاں اور اس کے چاچا ابن عباس اس کے پاس اکٹھے ہو گئے اور اس بات پر سہمت ہوئے کہ اس کو زبردستی دوا دی جائے. مجھے اسے زبردستی دوا دینے دو. ہمیں یہ کرنا ہوگا. ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس کی ناک کو دباتے ہوئے اسے پکڑ کر رکھو. امتحان کر لینا کہ وہ اسے نگل لیتا ہے. چھوڑنا مت. محمد کی حالت میں کوئی سدھار تو نہیں ہوا مگر وہ بے ہوش ہو گیا. جب اس کو واپس ہوش آیا تو وہ ناراض تھا. میرے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا؟ یہ میں نے کیا. یہ دوائی عورتیں ایبیسینیا سے لے کر آئی ہے. یہی وہ بیماری ہے جس سے اللہ مجھے نہیں ستائے گا. میرے چاچا عباس کو چھوڑ کر اس گھر میں کوئی تب تک نہیں رکے گا جب تک کہ اسے یہ دوائی زبردستی نہیں دے دی جاتی. جو اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنی بیویوں کو بھی وہی دوائی لینے کے لیے مجبور کر دیا. اس کے ساتھ ہوئے سلوک کی وجہ سے سزا کے طور پر میمونہ جو کہ محمد کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، اس کو اس لیے یہ دوا لینے پر مجبور کیا گیا کیونکہ رسول نے اسے قسم دی تھی جبکہ وہ روزے سے تھی. اس نے بہتر ہونے کے لیے ہر طریقہ آزمایا لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا. تب اسے محسوس ہوا کہ وہ مر رہا تھا. ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ پہلے سے ہی اتنی ساری عبادتوں کے بعد بھی میں تھوڑا بھی بہتر نہیں ہو پا رہا ہوں؟ پیغمبر اپنی بیماری میں جس سے ان کی وفات ہوئی کہتے تھے: او عائشہ، میں ابھی بھی خیبر میں کھائے ہوئے کھانے کی وجہ سے ہوئے درد کو محسوس کرتا ہوں اور اس سمے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس زہر سے میری گردن کی رگ کاٹی جا رہی ہے. اپنی پیغمبری کے جھوٹے پن کو چھپانے کے لیے اس نے یہ بہانہ بنایا کہ اللہ نے اس کو 2 آپشنز دیے ہیں، یا تو ٹھیک ہو جاؤ یا پھر اللہ کے ساتھ جنت میں رہو. اللہ نے اپنے نوکروں میں سے ایک کو اس دنیا یا پھر اللہ کی جنت کے بیچ ایک چیز کو چننے کا موقع دیا ہے اور اس نے دوسری چیز کو چنا ہے. میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کو اتنے درد میں نہیں دیکھا. بہت تڑپنے کے بعد آخرکار پیغمبر محمد کی موت عائشہ کی گود میں ہو گئی. صحاباؤں نے 3 دن تک پیغمبر محمد کو نہیں دفنایا. انہوں نے اس دوران اس کی لاش کو اس کے کمرے میں 3 دن تک سڑنے کے لیے چھوڑ دیا. شاید انہوں نے سوچا تھا کہ وہ تیسرے دن اس کی طرح پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا. کس کی طرح؟ کیا؟ شیف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار. اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ جی میمونہ کی ہے. اگلا دن کل کس کی باری؟ یہ حفصہ کی. کل کس کی باری ہے؟ ام سلمہ کی ہے. تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے. تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی: یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں. تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا. عدل کی مثال کا اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے: علم تعدلوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے عدل. اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی.
کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دیں۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچائے۔
آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ. تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے. تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے. تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا اور آپ پر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا. تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی. اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں. مجھ سے یہیں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر. میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا. جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا. تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا. تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا. بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا. ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم. تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں. کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے آؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا. تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا. اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری. اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا. اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور ایک آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی. حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان. بس نفسی نفسی کے ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی. کون ہے یہ؟ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا، تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. صرف ایک ہستی ہو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ. کون سی امت؟